السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بھائی کراچی سے بات کر رہے ہیں اور فی الحال درسی نظامی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ دم بھی کر رہے ہیں, اس کو سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بچے کو اللہ مکمل عالم بعمل صحیح العقیدہ والا اور جس میں لغزش نہ ہو ایسا عقیدہ اللہ رب العالمین عطا کرے. مجھے تو میرے بھائی, چونکہ میری عمر بھی مدرسوں میں اور درس و تدریس میں گزری ہے, تو اس وجہ سے ایسے بھائیوں کی بات سنتا ہوں تو ذرا مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور جذباتی بھی ہو جاتا ہوں. تو اللہ رب العالمین آپ کو استقامت دے اور صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح قرآن سنت کا علم اور پھر مستقل مزاجی اور پھر استقامت بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے. اچھا میرے بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن حاضر ہوا اور کہا کہ میں جسم کے اندر ہوں اور پھر میں گھر میں تھا, پھر یہ باتیں ہوتی رہتی ہے, ان کو حاضر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو نیت جس نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ اس کا علاج شروع ہو جائے گا. آپ کا نیت اگر حاضری کی ہے تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. لگے رہو گے تو حاضر ہو کے آخر ایک دو جھوٹ بول کے آپ کو سائڈ لگا کے چلا جائے گا. تو اس لیے اس نے باتیں جو کی ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ وہو کذوب, جو زکوٰۃ کے اناج چوری کرنے کے لیے آیا تھا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس سے گفتگو کی تھی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بات تو صحیح کہا ہے کیونکہ آیت الکرسی کی طرف رہنمائی کر گیا, لیکن یہ کہ یہ بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. میری عمر 43 سال ہے اور اس میں تقریباً 20 سال میرے اس دم میں لگے ہوں گے, تو زیادہ بھی بہت کم ہوں, لیکن میں نے ان لوگوں میں سچائی بہت نہ ہونے کی دیکھی ہے, بہت کم دیکھی ہے. اس لیے اس چکر میں کبھی نہ جائیے گا کہ کیا کیا جائے کیا ہو جائے, کیونکہ بعد میں جب اس میں جاتا ہے تو بندہ زیادہ تر ان کی باتوں پہ تصدیق کرنے لگتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے, ان سے رہنمائی لی جائے. اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے, اس کے بارے میں فلاں عالم نے یہ کہا, فلاں نے یہ لکھا, وہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ قرآن سنت سے ہٹ جاتا ہے. جس دن آپ ان پہ اعتماد کرنا شروع کر دیں اور قرآن سنت سے آپ ہٹنا شروع ہو جائیں, اس دن سے آپ کی گمراہی شروع ہو گئی ہے. ایک بات جو آپ نے کہی ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں, باقی باتیں میں پھر کرتا ہوں اگر ٹائم ہوا. آپ کے ان سوالوں پہ تو کافی باتیں ہو سکتی ہے. آپ نے جو کہا کہ ہمارے پاس کیا ایسا کوئی نسخہ ہے کہ مکمل ختم ہو جائے, میرے بھائی ہاں کیوں نہیں, لیکن ٹائم کے جو مقرر ہے وہ تحدید ہے, ٹائم کی جو تحدید ہے حد بندی, وہ آپ کو نہیں پتہ. اس لیے آپ کو مسلسل ایک دل لگی کے ساتھ اور اس کے ساتھ توجہ کے ساتھ لگا رہیں گے. اگر کوئی پرانی بیماری ہے تو اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا, اگر کم ہے تو کم لگے گا, اگر ابھی ہوا ہے جس دن ٹھیک ہوگا تو مستقل مکمل ٹھیک ہو جائے گا. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو. بہرحال آپ نے چونکہ باتیں بھی زیادہ کی تھی میرے ذہن سے شاید سارے ہی نکل گئے. جو باتیں مجھے یاد آ گئیں تو میں بتا دیتا ہوں, جو باتیں یاد نہیں آئے ضرورت محسوس کریں تو دوبارہ کیجیے گا. بہرحال آپ چونکہ ابھی بھی کر رہے ہو, میں آپ کو یہی کہوں گا. ہاں دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا میں 3 گھنٹے لگاتار دم کرتا رہوں. میرے بھائی آپ اتنا لمبا چوڑا نہ کریں, اگر ایسے کریں گے تو آپ کے پاس 2-3 مریض اور بیٹھے ہو تو ان کو کیا کریں گے, یا یہ کہ اس کا وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو روز آپ 3 گھنٹے لگائیں گے. آپ کیا کوئی گھر میں کوئی اور کام یا کوئی ملازمات یا کوئی پڑھائی کے لیے آپ جا رہے ہو, اس پہ جانا, پھر اپنے پڑھائی کی دہرائی, کیا یہ نہیں کرو گے؟ 3 گھنٹہ بالکل نہ لگائیں. آگے تو نماز کا ٹائم بھی آ رہا ہے, تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. کبھی بھی 20 منٹ یا آدھا گھنٹے سے زیادہ نہ لگانا, اور اس میں زیادہ لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اس میں یہ کرنا کہ زیادہ سے زیادہ 20-30 منٹ اگر لگا دیا تو آپ وقفہ ڈال دیں گے. یعنی کہ 3 گھنٹے لگایا, بندے کریے آپ تھک گئے ہو, 1 گھنٹہ بعد آ جاتا ہوں تو پھر 3 گھنٹے لگا دینا. آپ کہیں ہاں آپ لے آئیں, نہیں, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. وقفے سے فائدہ ہوتا ہے. اس وقفے کے ساتھ وہ جن اس مریض سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے, ورنہ یہ پڑھائی ہماری کبھی اس کو پکڑ کے باندھ دیتی ہے. اس لیے اس کو جانے دو, وقفہ ڈالو, کم ڈالو. یہ آپ کی کثرتی پڑھائی کی وجہ سے علاج نہیں ہو رہا ہوتا,
آپ کے قرآن پاک کی آیت ہونے کی وجہ سے، آپ کا دم قرآن سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے، آپ کا صحیح عقیدہ ہونے کی وجہ سے، اور آپ کی تقوی کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں، زیادہ پڑھائی نہ کریں۔ دوسرا یہ، ان کے گھر کے اندر آپ نے سورہ بقرہ لگانے کو کہا یا پڑھنے کو کہا تو بیماری بڑھ گئی۔ یہی اصل تو علاج یہی ہے، بیماری بڑھنے کا مطلب یہ ہے، اور اس کے اندر دوبارہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اصل صحیح علاج شروع ہو گئی ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ ٹیکہ لگاتا ہو تو ٹیکہ لگنے کی دیر ساتھ درد بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ آپریشن کروائے تو آپریشن کے بعد بندہ لیٹا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کو بھی آپ لگائے رکھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا یہ، اس کو دوبارہ شروع ہونے کا مطلب یہ ہے، کبھی کبھار یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اصل میں یا تو گھر کے اندر گھر کے کچھ معاملات خراب کرنے کے لیے کروایا گیا تھا، تو اس کے سلسلے میں اس کو بھی چڑ چاڑ شروع ہو گئے تھے، اس کے اندر گھس گئی، یا یہ کہ ان کے کسی بزرگ کو مسئلہ ہے، ماں باپ وغیرہ کو، تو وہاں پہ لگانے کی شروع کی، یا تو اس کو بھی چونکہ متاثرہ ہو چکے تو اس کو بھی اثر آنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھیں، اگر بچہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو دیکھیں گھر کے اندر کسی بزرگ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اسی کو پکڑیں، اس کو دم کریں، انشاءاللہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اصل میں بنیاد کو پکڑنا پڑتا ہے کہ کیا حاصل ہے کس کو، اس سے آگے اثرات کس کس تک پھیلے، ان کو بے شک دم کریں، سرسری کریں، جس کو بنیادی طور پر جادو ہے اس کو کیا جائے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو اس لیے کہ آپ طالب علم ہو، شوق سے کر رہے ہو، اور آپ کا جذبہ بھی ماشاءاللہ اتباع سنت اور عقیدہ توحید کی طرف میلان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور اسی کے اندر ہی لے آئے، صرف میلان کی نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔